اس نظام قدرت میں ادنا سی ادنا چیز بھی اس کی پابند نظر آئے گی۔ آپ یہ جملہ دل پہ لکھیں کہ ادنا سے ادنا چیز بھی کائنات میں وہ اللہ کی پابند نظر آئے گی۔ خالق کائنات نے فرمایا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، ہوئے اللہ اکبر، کہ تمہیں خدائے رحمان کی صنعت میں کوئی فطور تو نہیں دیکھے گا، کوئی تفاوت نہیں دیکھے گا۔ فارجی البصارہ، پھر نظر ڈال، پھر غور سے دیکھ، ہر طرح من فطور، کیا اس کے کسی کام میں کوئی فطور ہے؟ یقیناً نہیں، کوئی خلل ہے نہیں۔ ثم ارجع البصر، اللہ کہتا پھر دیکھ کائنات میں، پھر ذرا نظر دوڑا، اور کرتین ینقلب الیک البصر، تیری بینائی، تیری آنکھیں، تیری نظر پلٹ کے واپس آ جائے گی، خاسئاً، ناکام، وہو حسیر، درماندہ ہو کر تیری طرف لوٹ آئیں گی، لیکن اللہ کی قدرت میں کمی نظر نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ جانوروں کو دیکھیں، طوطوں کے چمکتے رنگ، سبحان اللہ، مچھلیوں کے رنگ، میں انہوں نے طوطا نہیں کہہ رہا جی، مچھلیوں کے رنگ، مختلف پھولوں کے رنگ، تشکیل دینے والی ایک ہی ذات ہے جو اعلیٰ سے اعلیٰ ڈیزائن بنا رہی ہے۔ پھر آپ غور کریں قرآن مجید میں فرمایا یہ گائے شیر ایک جیسا، ایک جگہ ایک جیسی، کہیں یہ نہیں کہ گائے کا کہیں مطلب کس انداز میں ہو جائے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ پھر اللہ کہتا ہے جانوروں کو دیکھنے کے بعد اپنی صورت دیکھ کہ اللہ نے سب سے زیادہ ہی سونا انسان کو بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسانی جسم میں بھی تقابلی نسبت ہے، انگلی کے پور کونی کا یہ فاصلہ انگلی سے لے کے انسان کے ہاتھ سے لے کے دانتوں تک، چہرے کی بناوٹ دیکھو، جسم میں پھیپھڑوں کا نظام دیکھو، اللہ کے گردے کا نظام دیکھو، اور قلب کا نظام دیکھو، انسانی دماغ کو دیکھو۔ اللہ کہتا ہے میری جس جس تخلیق کو دیکھو گے تم مان جاؤ گے میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کی حسن و جمال اور اس کی فیاضانہ عنایتوں کو اگر ایک ذات میں جمع دیکھنا ہے نا تو وہ فرمایا میرے محمد کی ذات ہے، میں نے ان جیسا بنایا ہی کوئی نہیں۔ اسی لیے حسان بن ثابت نے کہا خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا، کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسے لگتا ہے جیسے رب نے پوچھ پوچھ کر محمد کو بنایا ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کریم فرماتا الذی احسن کل خلقہ، وہی تو اللہ ہے جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی ہے، یعنی اپنی تعریف اللہ آپ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی بے ترتیبی اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں نظر نہیں آئے گی۔ یہ نہیں ہے کہ آنکھیں اگر سب کی ادھر ہے تو اللہ نے ادھر ہی رکھی ہیں، یہ نہیں کہ کسی کی ادھر ہو گئی اور کسی کی ادھر ہو گئی، کسی کا ہاتھ ادھر، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن جو تخلیق اس نے بنائی ہے اس میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ تمہیں کوئی بے ترتیبی نظر نہیں آئے گی۔ اور پھر اللہ اپنی تعریف آپ کرتے ہوئے کمال فرما دیا فتبارک اللہ، بڑی ہی برکت والا ہے اللہ، بڑی ہی برکتوں والا ہے اللہ، احسن الخالقین، اور خلق کرنے والا ہے تمام چیزوں سے بڑھ کر، یعنی جتنی کوئی خلق کر سکتا ہے کوئی چیز، ان سب سے بہترین خلق کرنے والا، بنانے والا وہ اللہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کریم کا ارشاد سنیں، اللہ اکبر، مزہ آ جاتا ہے یار قرآن پڑھتے ہوئے۔ فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور ہم نے آسمان میں بڑے بڑے بروج بنائے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، تاکہ دیکھنے والوں کو زینت محسوس ہو۔ اللہ اکبر، دیکھنے والوں کی نظروں کو زینت مل جائے۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَا، ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سجا دیا۔ اللہ اکبر۔ رحیم و کریم مالک کے تناسب اور متوازن نظام کے بعد انسان کی بے پرواہی پر نا اللہ شکوہ فرما رہا ہے۔ فرمایا یا ایہا الناس، اے لوگو، ما غرک بربک الکریم، تمہیں کس چیز نے تمہارے پروردگار سے دور کیا ہوا ہے؟ اس کی اتنی قدرتیں اور طاقتیں اور مظاہر دیکھنے کے بعد وہ کون سی چیز ہے جو میں تمہارے رب سے دور کر رہی ہے، دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اللہ اکبر۔
پھر خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ اللہ جس نے تجھے بھی پیدا کیا، تیرے اعضاء درست بنائے، فی ای صورت ما شاء رکبک، تجھے معتدل بنایا، الغرض جس شکل میں چاہا تجھے بنا دیا۔ یعنی اللہ کریم پھر اللہ کریم بار بار اپنی قدرتوں کے مظاہر دکھاتا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے تو انسان کدھر بھولا ہے، میں کون ہوں، مجھے پہچان۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا تم نے اونٹ کو دیکھا کہ ہم نے کیسے بنا دیا؟ کبھی اونٹ کی خلقت میں غور کر لے کہ وہ کیسے اللہ نے اس کی خلقت بنایا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور دیکھ آسمان کو کیسا چھت بنا دیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو دیکھ کے ہم نے کیسے ان کو مضبوط بنا دیا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، ہے انسان زمین کو دیکھ کے ہم نے کیسے اس کو بچھونا بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ سب کچھ دیکھنے کے بعد مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ، انسان کدھر جا رہا ہے؟ اور میں تیرا رب کدھر جا رہا ہے؟ کیا تم لوگ غور و فکر سے نہیں دیکھتے؟ دل کی آنکھ سے یہ سارا کچھ دیکھ کر بھی انسان اپنے مہربان خالق و مالک سے منہ موڑ سکتا ہے، جس کے حضور پیش بھی ہونا ہے، جواب دہ بھی ہونا ہے۔ قبر میں کوئی کھڑکی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا، تو دنیا لعب و لہو، یہ دنیاوی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے۔ آئے ہو چلے گئے، چلا جانا ہے۔ سٹیج پہ تم نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے، جیسے ڈرامہ دیکھتے ہو، فلم دیکھتے ہو، ایکٹر آتا اپنے حصے کی ڈیوٹی کی چلا گیا، ہم بھی اپنا حصے کا ڈرامہ پلے کر رہے ہیں، جب وقت آئے گا ہم چلے جائیں گے۔ فرمایا یہ دنیاوی زندگی تو کھیل تماشا ہے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے فخر کے لیے، میں ذمہ دار ہوں تو غریب ہے، یہ آپس میں فخر کے لیے دنیاوی ہے، عزت۔ اللہ اکبر۔ وَتَقَاسُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور مال اولاد تو ایک دوسرے پر بڑائی جتلانے کے لیے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کریم نے اپنے پیارے بندوں کی شان بیان کرتے ہوئے نا کیا کمال فرمایا۔ میں میرے بندے پتہ ہے کون ہیں؟ جو میرے بندے، جس کو میں اپنا بندہ کہہ رہا ہوں۔ اب ذرا غور کیجئے، فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم بالخوف والطمع، میرے بندے وہ ہیں کہ رات ہو تو نا ان کے پہلو بستر پہ لگتے ہی نہیں، کبھی کھڑے ہو کے قیام کرتے ہیں، کبھی سجدے میں گر جاتے ہیں، کبھی خوف سے اس کو پکارتے ہیں اور کبھی امید سے پکارتے ہیں، کبھی ڈر کے اس سے مانگتے ہیں، کبھی امید لگا کے اس سے مانگتے ہیں۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو خواب گاؤں سے الگ رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انا جعلنا مع الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، کمال کی آیت ہے سورۃ کہف کی۔ خالق کائنات نے فرمایا ہم نے زمین میں جو کچھ بھی ہے نا اس کو باعث رونق بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جتنی چیزیں ہیں نا یہ کیا ہے؟ باعث رونق ہیں، اور یہ اس لیے بنائی ہیں لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائش کریں کہ عمل کے لحاظ سے بہتر کون ہے۔ کہیں رونقوں میں الجھ کے نہ رہ جانا، وہ مالک بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَا وَحِفْظًا، ہم نے قریب والے آسمان کو تو ستاروں کے ذریعے رونق دی اور ہم اس کی حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اسے کوئی کر دے گا، ہم اس کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، اس کی اس نے ترتیب دیکھو۔ اب منکرین سے پھر اللہ جواب مانگ رہا ہے، سوال کیا اَأَنْتُمْ أَشْكُرْ، اللہ اکبر، خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، اے بھلا بتا تو صحیح، تجھے دوبارہ پیدا کرنا آسان ہے یا آسمان بنانا آسان ہے؟ جب تو مر جائے گا، تیرا وجود ہے، تجھے دوبارہ بنانا آسان ہے یا آسمان بنانا آسان ہے؟ انسان بھولنا مت بھول اس کے وسیع نظام تخلیق، اور انسان اپنی حیثیت میں مغرور نہ ہو جا۔ جواب دہی ہونی ہے، اللہ کے نظام میں فرق نہیں آئے گا۔ لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ہم بھی آئے ہیں چلے جائیں گے،
ہمارے بعد بھی آئیں گے، وہ بھی چلے جائیں گے، لیکن بہرحال اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ یہ روزہ تقوی ہی تو سکھاتا ہے نا، جتنی مرضی پیاس لگی ہو آپ چھپ کے بھی پانی کا گھونٹ نہیں پیتے، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اگر پوری زندگی پہ محیط ہو جائے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے تو بس زندگی بن گئی۔ آمین۔ ایک لمحے کے